میری نند ہر 2 دن بعد اپنے 6 بچوں کے ساتھ ہمارے گھر رہنے آ جاتی اور ہر وقت بھائی کے کان بھرتی۔ وہ ہر روز مجھے مارتا اور 1 روپیہ نہ دیتا۔ ایک روز جھاڑو دیتے وقت مجھے 500 کا نوٹ ملا اور ٹھیک اسی وقت دروازے پر ایک فقیر آیا۔ میں نے وہ نوٹ اس فقیر کو دے دیا۔ اس نے مجھے اپنی پھٹی ہوئی چادر دی اور بولا کہ یہ رکھ لو، تم امیر ہو جاؤ گی، کل سے یہ سب تمہارے نوکر بن جائیں گے۔ میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا، لیکن جوں ہی صبح ہوئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ سب تو میرا نام مومنہ ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ وہ غریب ماں باپ جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے سے قدرے اونچے خاندان میں کر دی۔ میرے سسرال میں میری ساس سسر کے علاوہ میری ایک نند بھی تھی۔ میرے شوہر کا ایک بھائی اور بھی تھا، لیکن وہ شادی شدہ تھا اور ہم سب سے الگ رہتا تھا۔ میری نند تو شادی شدہ تھی، لیکن وہ ہمارے گھر میں اپنے گھر سے زیادہ رہتی۔ وہ ایک بھاری بھرکم وجود کی عورت تھی۔ اس کا نام سمیہ تھا۔ اس کے 6 بچے تھے۔ وہ ہر دوسرے دن ہمارے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر آ جاتی۔ اس کے بچے سارے گھر میں ادھم مچا کر رکھتے۔ میں بار بار گھر صاف کرتی اور وہ بار بار گندا کرتی، بلکہ میرے ساتھ ضد بنا لیتی اور پورا دن گھر میں طوفان مچاتی۔ سمیہ اپنے بچوں کو روکتی بھی نہیں اور کہتی کہ جاؤ، جا کر کھیلو، جو مرضی آئے وہ کرو، تمہارے نانا کا گھر ہے، کسی کے باپ کا نہیں۔ یوں تو اس گھر میں روز دال سبزی کے علاوہ کچھ نہیں پکتا تھا، لیکن جس دن سمیہ نے آنا ہوتا اس دن گوشت ہی پکتا، ورنہ سمیہ کھانا نہ کھاتی۔ اس بہانے سے ہفتے میں 3-4 دن گوشت کھانے کو مل جاتا تھا۔ میرا شوہر عام روایتی شوہروں کی طرح تھا۔ اس کو مجھ سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا، بس وہ مجھے اپنی بیوی سمجھتا اور میرے حقوق پورے کرتا تھا۔ کبھی غصہ ہوتا تو ضرورت سے زیادہ ہی ڈانٹ دیتا۔ گھر میں 1 روپیہ نہیں دیتا تھا، ساری تنخواہ میری ساس کو دے دیا کرتا تھا، اور سمیہ تو اس گھر میں نہ رہ کر بھی یہاں حکومت کر رہی تھی۔ سمیہ جب بھی ہمارے گھر آتی، رات کو ہم میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی اور وہ پورا دن اپنے بھائی کے کان بھرتی رہتی، اور شام تک میرا شوہر مجھ سے کسی نہ کسی بات کا بہانہ بنا کر جھگڑا کر لیتا۔ ایک دن تو میں نے اسے یہاں تک بھی کہتے ہوئے سنا کہ ایسے مرد ہوتے ہیں، عورتوں کو دبا کر رکھتے ہیں، آپ نے تو اسے ملکہ بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کو زیادہ سر نہ چڑھائیں، نہیں تو آپ کے سر پہ چڑھ کے ناچے گی، اس کو اس کی اوقات میں رکھیں۔ یہ تو مرد کی شان ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی اوقات میں رکھے۔ جو مرد عورت کو دبا کر رکھتا ہے وہ دراصل مرد ہوتا ہے۔ میرے شوہر کو ہمیشہ ایسے ہی بھڑکاتی اور میرا شوہر اسے بہت عزت دیتا تھا۔ میری نند کا شوہر ایک نہایت ہی معصوم سا انسان تھا۔ میری نند نے اسے بھی تنگ کر رکھا تھا۔ وہ تو شکر کرتا ہوگا کہ یہ گھر سے گئی۔ وہ ہفتے میں 3 بار ہمارے گھر آتی اور 2 دن کے لیے یہیں پر رک جاتی۔ اس کا شوہر بھی منع نہیں کرتا تھا، اسے فون تک نہیں کرتا۔ اس کا گھر بھی پچھلی گلی میں تھا، اس لیے اس کا آنا جانا ہمارے گھر میں بہت آسان تھا۔ اللہ اللہ کر کے شادی کے 2 سال بعد مجھے خوشخبری ملی، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، لیکن جب تک وہ بیٹا پیدا نہیں ہوا میری نند نے میرا جینا حرام کیے رکھا۔ اس نے مجھے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کرنے دیا، نہ اچھا کھانے دیا نہ پینے دیا۔ اگر میں اپنے شوہر سے کوئی فرمائش کرتی تو میری نند کو پتہ چل جاتا اور وہ کہتی کہ یہ تو ان عورتوں کا ڈرامہ ہے، ہم نے بھی 6 بچے پیدا کیے ہیں، ہم نے تو اپنے شوہر کو کبھی تنگ نہیں کیا، شکر ہے بچے بھی بالکل ٹھیک ہیں، جو روکھی سوکھی ملی کھا لی، کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ میرا شوہر جانے کیوں اس کی باتوں میں اتنی جلدی آ جاتا تھا،
اس گھر میں میری ساس بھی تھی، وہ بھی اپنا کام کرتی رہتی، انہوں نے بھی میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ میرے سسر بھی دن رات اپنی بیٹی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ میں اس گھر میں آ کر بہت پچھتا رہی تھی، لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ سوچا کہ میں نے خاندان کو وارث دیا ہے، شاید اب یہ میری عزت کر لیں، لیکن ایسا بھی نہ ہوا۔ بیٹا پیدا کرنے کے بعد بھی میری اوقات میں کوئی فرق نہ آیا۔ میرے بچے کے ساتھ بھی اس گھر میں بہت غیروں والا سلوک کیا جاتا تھا۔ وہ اس گھر کا اکلوتا وارث تھا، میری پہلی اولاد تھی اور ایک بیٹا تھا، لیکن پھر بھی اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، جبکہ میری نند کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ میری ساس تو ان پر واری جاتی۔ میری ساس اور سسر ہر سال میری نند کے بچوں کے لیے سردیوں اور گرمیوں کے کپڑے بناتے تھے، جبکہ میرے بیٹے کو پیدا ہونے پر بھی ایک سوٹ تک نہیں دیا۔ جب میں نے شوہر سے بات کی تو میری نند کے بچوں کے پرانے کپڑے مجھے تھما کر کہتا کہ یہ کپڑے ہی پہنا دو، اس نے کون سا باہر جانا ہے، ابھی تو بچہ ہے، ویسے بھی گلی میں کھیلے گا تو کپڑے گندے ہی کرے گا۔ بات نئے یا پرانے کپڑوں کی نہیں تھی، بات اس کے رویے کی تھی۔ آخر میں نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ ایک دن میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بنا کر لے جا رہی تھی کہ میری نند کی ایک بیٹی نے مجھے دھکا دیا اور کھانا زمین پر گر گیا۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ کیا تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ گھر میں فساد بن گیا۔ میری نند بری طرح سے چلانے لگی، یہ ہوتی کون ہے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے والی؟ اس نے میری بیٹی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ میرے شوہر نے سب کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ اس کے بہت پر نکل آئے ہیں، میں اس کو صحیح کروں گا۔ میری ساس بھی کہنے لگی کہ ہم تو شکل دیکھ کر لائے تھے، لیکن یہ تو چڑیل نکلی، اس کے حالات دیکھو۔ سسر کہنے لگے بیٹا تم دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس عورت سے اپنی جان چھڑوا لو۔ تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا شوہر دیکھنے گیا لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ خیر اس دستک نے مجھے بچا لیا، کیونکہ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں وہاں سے اٹھی تو میرا بیٹا پیار سے بولا، اب پریشان نہیں ہو ماما، مجھے بھوک نہیں لگتی۔ اس دن میرا دل اس قدر ٹوٹ گیا کہ میں بتا بھی نہیں سکتی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوال کیا کہ آخر میرا کیا قصور ہے؟ اگلا دن ایک عام دن کی طرح شروع ہوا۔ میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب مجھے 500 کا نوٹ ملا۔ میں وہ نوٹ لے کر اس گھر کے کسی بھی شخص کو دیتی تو اس نے چپ کر کے رکھ لینا تھا۔ پھر سوچا کہ اس نوٹ کو اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، اپنے بیٹے کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لے لوں گی، ویسے بھی وہ بیچارہ ترستا ہی رہتا ہے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر صدا لگائی، کوئی اللہ کے نام پر دینے والا، میں 4 دن سے بھوکا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ مجھے کچھ کھلا دے۔ میں نے سوچا اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، پہلا حق اس کا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک بوڑھا فقیر تھا، اس کی حالت واقعی ہی بہت بری تھی، اس نے گندی سی پھٹی ہوئی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے اسے وہ 500 روپے کا نوٹ پکڑا دیا اور کہا اپنے لیے کچھ لے لینا۔ میں واپس جانے لگی جب اس نے کہا کہ بیٹی رک جاؤ، اور اس نے اپنی چادر اتار کے میری طرف بڑھائی۔ میں باہر نکلی، جب باہر کا منظر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری نند صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، وہ عورت جس کو میں نے پچھلے 4 سالوں میں اٹھ کے پانی کا گلاس بھی پیتے نہیں دیکھا تھا، آج اتنے بڑے صحن میں جھاڑو لگاتی ہوئی عجیب لگ رہی تھی۔ ایسا منظر بار بار دیکھنے کو کہاں ملتا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کے کمرے میں بیٹھ گئی اور چادر کی طرف دیکھا۔ میں نے اس چادر کو غور سے دیکھا، یہ وہی چادر تھی، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور بہت پرانی تھی۔ پھر ایسا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا تھا کہ تم امیر ہو جاؤ گی اور سب تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ میں واقعہ ہی امیر ہو گئی تھی اور یہ سب لوگ میرے غلام ہو گئے تھے۔
سوچا کہ تھوڑا سا چیک کرتی ہوں۔ میں جلدی سے تیار ہوئی، کچھ پیسے بھی اپنے ساتھ رکھے۔ میں باہر آئی اور اپنی ساس کو کہا کہ میں اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں۔ میں جب پہلے یہ بات کہتی کہ میں اپنی امی کی طرف جانا چاہتی ہوں تو ان کا جواب یہی ہوتا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج جب میں نے ان کو بولا کہ میں اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب منہ کھولا تو میں لاجواب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا، تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب چاہو اپنی ماں کے گھر جاؤ، جتنے دن چاہو وہاں پر رہ سکتی ہو۔ بیٹا، تمہیں بھلا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنی ماں کے گھر آ گئی، اپنے ماں باپ سے ملی، لیکن میں نے ان کو اس سب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہیں کسی کو کچھ بتانے سے یہ سب ختم نہیں ہو جائے۔ بہرحال میں نے باتوں باتوں میں بابا سے پوچھا کہ بابا، اس گاؤں میں ایک فقیر آتا ہے، آپ کیا جانتے ہیں اس کو؟ میرے بابا نے کہا کہ بیٹا، اس طرح تو میں نہیں جانتا، اس گاؤں میں تو نہ جانے کتنے فقیر آتے ہیں، لیکن بیٹا تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، بس یوں سمجھیں کہ میرا شوہر اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر، میرے ساس سسر اس دنیا کے سب سے اچھے ساس سسر، اور میری نند بالکل میری بہنوں جیسی بن گئی تھی۔ وہ لوگ میرا خیال رکھ رہے تھے، مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے رہے تھے، مجھے کھانا میرے کمرے میں مل رہا تھا، وہ بھی میری پسند کا۔ میرے بیٹے سے سب لاڈ کر رہے تھے، مجھے سب خواب لگ رہا تھا۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، میری زندگی دن بدن اچھی ہونے لگی تھی۔ مجھے یقین آ گیا اور میں نے اس حقیقت کو مان لیا، شاید مجھے میرے صبر کا ہی صلہ ملا تھا۔ پر ایک دن میرے ساتھ ایک بہت عجیب سی بات ہوئی۔ میں نے دیکھا میرے چہرے پر جھڑیاں پڑ رہی تھیں، مگر یہ ناممکن تھا، کیونکہ میرے ماں باپ نے میری شادی 18 سال میں کر دی تھی، اور ابھی میں صرف 22 سال کی ہوئی تھی۔ میری شکل ایسی کیوں لگ رہی تھی جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے، اور میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی ہوں۔ اب جبکہ میں بہت زیادہ خوش رہتی تھی، اچھا کھاتی تھی، اچھا پیتی تھی، چلتی پھرتی تھی، مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی، اور سارے گھر والے مجھے پیار کرتے تھے۔ پر دن بدن میری حالت بگڑنے لگی، مجھ میں طاقت کی کمی ہونے لگی، مجھے اپنا آپ عجیب لگنے لگا، میری شکل سے ساری رونق اور حسن غائب ہو گیا، یہاں تک کہ میری حالت بالکل ایک زندہ لاش جیسی ہو گئی۔ میں حیران تھی، میرے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں دن بدن بیمار ہو رہی ہوں، یہ سب تو میرا خیال کسی شہزادی کی طرح رکھ رہے تھے، اس حد درجہ خیال سے مجھے کوفت ہوتی تھی۔ سب عجیب لگنے لگا، میں جو کہتی وہ اس کا جواب ہاں میں ہی دیتے تھے۔ ایک دن اس گھر کے ماحول سے میں تنگ سی آ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ جب میں نے دور سے اسی فقیر کو دیکھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے پیچھے بھاگ اٹھی، بالآخر میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، تم نے ہی تو مجھے اپنی چادر دی تھی۔ اس نے کہا ہاں تم مجھے یاد ہو، لیکن تم بہت بدل گئی ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سب کچھ مل گیا ہے، لیکن میری صحت میرے پاس نہیں ہے۔ اس فقیر نے مجھے کہا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تم اپنی زندگی سے بہت تنگ تھی، اس لیے میں نے تمہاری مدد کی، لیکن تمہیں بدلے میں کچھ ملے گا تو پھر تمہیں کچھ قربان بھی کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ کیسا انصاف ہے؟ سب گھر والے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، مجھے دن رات ذلیل کرتے تھے، یہ تم نے بھی دیکھا ہے۔ اگر وہ سب براہ راست پر آ گئے ہیں تو کیا اس کے بدلے مجھے اپنی صحت قربان کرنا ہوگی؟ مجھے تو یوں بھی لگتا ہے کہ میں بہت جلد مر جاؤں گی۔ فقیر نے کاندھے اچکائے اور کہا کہ تم نے اپنی قسمت کا رخ بدلا ہے، اب بدلے میں اتنی سی بھی قربانی نہیں دے سکتی ہو سکتا ہے تم جو اتنی قربانی دے رہی تھی، سب کچھ برداشت کر رہی تھی، اس کا صلہ تمہیں کچھ اور مل جاتا۔
لیکن تم نے صبر نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ وہیں پر رہے۔ میں اپنے گھر آئی اور بنا سوچے سمجھے وہ چادر اٹھا کر واپس اس فقیر کو دے دی۔ میں نے کہا یہ چادر تم واپس لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ تم اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ یہ چادر واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی پھر سے اسی طرح ہو جائے گی جیسے پہلے تھی۔ میں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری زندگی بھلے ہی پہلے جیسی ہو جائے۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ انسان زندہ رہے تو اپنے حالات بھی بدل سکتا ہے اور مشکل حالات میں بھی گزارا کر سکتا ہے، لیکن جب اس کے پاس صحت ہی نہ ہو تو وہ دولت کا کیا کرے گا؟ فقیر بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہ چادر لے کر وہاں سے چلے گئے جس میں سے کبھی پیسے ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس بیگ کو بند کر دیا اور سو گئی۔ صبح اٹھی تو میری ساس نے مجھے جگایا کہ اٹھ جا، کب تک سوتی رہے گی، گھر کے کام 1000 پڑے ہیں۔ جانے کیوں مجھے آج ان کی آواز اور یہ لمحہ بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے خود کو دیکھا تو میں بہت بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہونے والے اس واقعے سے یہی سیکھا ہے کہ کبھی بھی اپنی قسمت کو کوسنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو بھی کیا وہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ جو ہمارے لیے چاہتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے سسرال میں ذلیل ہی ہوتی رہی، بلکہ حالات بہتر ہو گئے جب میرے شوہر نے میرے کہنے پر ایک لاٹری کا ٹکٹ لیا اور وہ ٹکٹ نکل آیا۔ میرے شوہر کے پاس پیسے آئے تو اس کا موڈ بھی اچھا ہو گیا۔ میری نند کے شوہر کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا، اس لیے وہ اپنے 5 بچوں سمیت وہاں پر چلی گئی۔ میری ساس سسر بھی میرے ساتھ اچھے سے رہنے لگے۔ اللہ نے مجھے ایک اور بیٹے سے نوازا اور میرے گھر کے حالات پہلے سے بھی بہت زیادہ بہتر ہو گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ میں باہر نکلی۔ جب باہر کا منظر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری نند صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ وہ عورت جس کو میں نے پچھلے 4 سالوں میں اٹھ کے پانی کا گلاس بھی پیتے نہیں دیکھا تھا، آج اتنے بڑے صحن میں جھاڑو لگاتی ہوئی عجیب لگ رہی تھی۔ ایسا منظر بار بار دیکھنے کو کہاں ملتا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کے کمرے میں بیٹھ گئی اور چادر کی طرف دیکھا۔ میں نے اس چادر کو غور سے دیکھا۔ یہ وہی چادر تھی، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور بہت پرانی تھی۔ پھر ایسا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا تھا کہ تم امیر ہو جاؤ گی اور سب تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ میں واقعہ ہی امیر ہو گئی تھی اور یہ سب لوگ میرے غلام ہو گئے تھے۔ سوچا کہ تھوڑا سا چیک کرتی ہوں۔ میں جلدی سے تیار ہوئی، کچھ پیسے بھی اپنے ساتھ رکھے۔ میں باہر آئی اور اپنی ساس کو کہا کہ میں اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں۔ میں جب پہلے یہ بات کہتی کہ میں اپنی امی کی طرف جانا چاہتی ہوں تو ان کا جواب یہی ہوتا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج جب میں نے ان کو بولا کہ میں اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب منہ کھولا تو میں لاجواب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا، تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب چاہو اپنی ماں کے گھر جاؤ، جتنے دن چاہو وہاں پر رہ سکتی ہو۔ بیٹا تمہیں بھلا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنی ماں کے گھر آ گئی، اپنے ماں باپ سے ملی، لیکن میں نے ان کو اس سب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہیں کسی کو کچھ بتانے سے یہ سب ختم نہیں ہو جائے۔ بہرحال میں نے باتوں باتوں میں بابا سے پوچھا کہ بابا، اس گاؤں میں ایک فقیر آتا ہے، آپ کیا جانتے ہیں اس کو؟ میرے بابا نے کہا کہ بیٹا اس طرح تو
میں نہیں جانتا اس گاؤں میں تو نہ جانے کتنے فقیر آتے ہیں، لیکن بیٹا تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ بس یوں سمجھیں کہ میرا شوہر اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر، میرے ساس سسر اس دنیا کے سب سے اچھے ساس سسر، اور میری نند بالکل میری بہنوں جیسی بن گئی تھی۔ وہ لوگ میرا خیال رکھ رہے تھے، مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے رہے تھے، مجھے کھانا میرے کمرے میں مل رہا تھا، وہ بھی میری پسند کا۔ میرے بیٹے سے سب لاڈ کر رہے تھے، مجھے سب خواب لگ رہا تھا۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، میری زندگی دن بدن اچھی ہونے لگی تھی۔ مجھے یقین آ گیا اور میں نے اس حقیقت کو مان لیا، شاید مجھے میرے صبر کا ہی صلہ ملا تھا۔ پر ایک دن میرے ساتھ ایک بہت عجیب سی بات ہوئی۔ میں نے دیکھا میرے چہرے پر جھڑیاں پڑ رہی تھیں، مگر یہ ناممکن تھا کیونکہ میرے ماں باپ نے میری شادی 18 سال میں کر دی تھی اور ابھی میں صرف 22 سال کی ہوئی تھی۔ میری شکل ایسی کیوں لگ رہی تھی جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے اور میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی ہوں۔ اب جبکہ میں بہت زیادہ خوش رہتی تھی، اچھا کھاتی تھی، اچھا پیتی تھی، چلتی پھرتی تھی، مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی اور سارے گھر والے مجھے پیار کرتے تھے۔ پر دن بدن میری حالت بگڑنے لگی، مجھ میں طاقت کی کمی ہونے لگی، مجھے اپنا آپ عجیب لگنے لگا، میری شکل سے ساری رونق اور حسن غائب ہو گیا، یہاں تک کہ میری حالت بالکل ایک زندہ لاش جیسی ہو گئی۔ میں حیران تھی، میرے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں دن بدن بیمار ہو رہی ہوں، یہ سب تو میرا خیال کسی شہزادی کی طرح رکھ رہے تھے، اس حد درجہ خیال سے مجھے کوفت ہوتی تھی۔ سب عجیب لگنے لگا، میں جو کہتی وہ اس کا جواب ہاں میں ہی دیتے تھے۔ ایک دن اس گھر کے ماحول سے میں تنگ سی آ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ جب میں نے دور سے اسی فقیر کو دیکھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے پیچھے بھاگ اٹھی، بالآخر میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، تم نے ہی تو مجھے اپنی چادر دی تھی۔ اس نے کہا ہاں تم مجھے یاد ہو، لیکن تم بہت بدل گئی ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سب کچھ مل گیا ہے، لیکن میری صحت میرے پاس نہیں ہے۔ اس فقیر نے مجھے کہا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تم اپنی زندگی سے بہت تنگ تھی، اس لیے میں نے تمہاری مدد کی، لیکن تمہیں بدلے میں کچھ ملے گا تو پھر تمہیں کچھ قربان بھی کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ کیسا انصاف ہے؟ سب گھر والے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، مجھے دن رات ذلیل کرتے تھے، یہ تم نے بھی دیکھا ہے۔ اگر وہ سب براہ راست پر آ گئے ہیں تو کیا اس کے بدلے مجھے اپنی صحت قربان کرنا ہوگی؟ مجھے تو یوں بھی لگتا ہے کہ میں بہت جلد مر جاؤں گی۔ فقیر نے کاندھے اچکائے اور کہا کہ تم نے اپنی قسمت کا رخ بدلا ہے، اب بدلے میں اتنی سی بھی قربانی نہیں دے سکتی ہو سکتا ہے تم جو اتنی قربانی دے رہی تھی، سب کچھ برداشت کر رہی تھی، اس کا صلہ تمہیں کچھ اور مل جاتا، لیکن تم نے صبر نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ وہیں پر رہے۔ میں اپنے گھر آئی اور بنا سوچے سمجھے وہ چادر اٹھا کر واپس اس فقیر کو دے دی۔ میں نے کہا یہ چادر تم واپس لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ تم اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ یہ چادر واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی پھر سے اسی طرح ہو جائے گی جیسے پہلے تھی۔ میں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری زندگی بھلے ہی پہلے جیسی ہو جائے، صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ انسان زندہ رہے تو اپنے حالات بھی بدل سکتا ہے اور مشکل حالات میں بھی گزارا کر سکتا ہے، لیکن جب اس کے پاس صحت ہی نہ ہو تو وہ دولت کا کیا کرے گا؟ فقیر بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہ چادر لے کر وہاں سے چلے گئے جس میں سے کبھی پیسے ختم ہی نہیں ہوتے تھے، اس میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرانگی نہیں ہوئی تھی، میں نے اس بیگ کو بند کر دیا اور سو گئی۔ صبح اٹھی تو
میری ساس نے مجھے جگایا کہ اٹھ جا، کب تک سوتی رہے گی، گھر کے کام ہزار پڑے ہیں۔ جانے کیوں مجھے آج ان کی آواز اور یہ لمحہ بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے خود کو دیکھا تو میں بہت بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہونے والے اس واقعے سے یہی سیکھا ہے کہ کبھی بھی اپنی قسمت کو کوسنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو بھی کیا وہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ جو ہمارے لیے چاہتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے سسرال میں ذلیل ہی ہوتی رہی، بلکہ حالات بہتر ہو گئے جب میرے شوہر نے میرے کہنے پر ایک لاٹری کا ٹکٹ لیا اور وہ ٹکٹ نکل آیا۔ میرے شوہر کے پاس پیسے آئے تو اس کا موڈ بھی اچھا ہو گیا۔ میری نند کے شوہر کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا، اس لیے وہ اپنے 5 بچوں سمیت وہاں پر چلی گئی۔ میری ساس سسر بھی میرے ساتھ اچھے سے رہنے لگے۔ اللہ نے مجھے ایک اور بیٹے سے نوازا اور میرے گھر کے حالات پہلے سے بھی بہت زیادہ بہتر ہو گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔